للآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. اور پھر آپ سوچیں کہ آپ منیبہ باجی اب ہمیں یہ تو بتا رہی ہیں تقویٰ تقویٰ تقویٰ، لیکن ہمیں ملے گا کیا انشاءاللہ؟ تو قرآن میں آتا ہے لا خوف علیہم، کیا ہوتا ہے؟ لا خوف علیہم، پھر کیا ہوتا ہے؟ ولا هم یحزنون، ان پہ کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی غم نہیں ہوتا. جب آپ کے دل میں آخرت کا غم بیٹھ جاتا ہے، اللہ کا ڈر بیٹھ جاتا ہے، اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت بیٹھ جاتی ہے، تو باقی ہر غم، ہر ڈر، ہر خواہش آپ کے دل سے نکل جائے گی، آپ بالکل مطمئن ہو جائیں گے. لا خوف علیہم، کوئی خوف نہیں ہوگا. ملیں کبھی کسی ایمان والے سے، اس سے بات کر کے دیکھیں آپ جو صحیح ایمان والے ہیں، آپ تو سوچیں گے کیونکہ وہ تو بڑی مشکل میں ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہ فائنینشیل کرائسس میں ہو، لیکن جب آپ ان کو ملیں گے ان کا چہرہ آپ کو رونق ملے گا انشاءاللہ، کوئی جھریاں نہیں ہوں گی ان کے چہرے پہ، کیونکہ یہ بشارت ہے کہ جب آپ تقوی اختیار کریں گے تو پھر کوئی خوف، کوئی غم نہیں ہوگا انشاءاللہ. دل آپ کے محبت میں، اللہ کی محبت میں کھلے ہوں گے جیسے گلاب کا پھول کھلا ہوتا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اور پھر آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے. ذالک هو الفوز العظیم، وعظیم کامیابی ان کا انتظار کر رہی ہے انشاءاللہ اس دنیا میں بھی. اور آپ جانتے ہیں جب ہم تقوی اختیار کرتے ہیں تو ہم اللہ کے بہت محبوب بن جاتے ہیں. اللہ آپ کو پتہ ہے متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے. فإن اللہ يحب المتقین، یقیناً اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے. کتنا بڑا انعام متقی ہونے کا، کتنا بڑا انعام ہے ہمارے لیے کہ اللہ کا جب خوف اور ڈر آتا ہے تو اللہ ہم سے محبت کرتا ہے. یعنی ہم وہ کام چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے. سپوز آپ رات کو انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں، فیس بک یوز کر رہے ہیں، کوئی بھی چیز آپ کے سامنے ایسی اوپن ہو جاتی ہے جو غلط ہے، ٹھیک ہے، جو گناہ والی ہے، لیکن آپ وہ چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے ڈر سے، تو اللہ آپ سے محبت کرے گا کہ یہ بندہ میرا ہے، یہ میرے خوف سے اس نے کام چھوڑا ہے. ساری دنیا اس کو نہیں دیکھ رہی لیکن میں اس کو دیکھ رہا ہوں اور اس خوف سے اس نے کام چھوڑ دیا. تو اللہ ایسے بندے سے پھر محبت کرتا ہے، بہت محبت کرتا ہے. تو پھر جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں نا، پھر اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور پھر وہ زمین و آسمان میں مقبول ہو جاتا ہے. دنیا والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں. جیسے ادھر ہمیشہ میں کوٹ کرتی ہوں اور آج بھی میں انشاءاللہ یہ حدیث ضرور کوٹ کروں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسٹ فیل اٹ، اس کو آپ نے فیل کرنا ہے اس حدیث کو انشاءاللہ. جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کو آواز دیتے ہیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت فرماتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو. جبریل سے محبت کرتے ہیں. پھر جبریل علیہ السلام آسمان والوں میں آواز دیتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت فرماتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو. بس اس سے آسمان والے محبت کرتے ہیں. پھر اس کے لیے اہل زمین میں قبولیت ڈالی جاتی ہے، یعنی آسمان والے بھی محبت کرتے ہیں اور پھر زمین والے بھی محبت کرتے ہیں. الحمدللہ. آپ کو پتہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو کیا کرتا ہے، اس کو بندوں کا محبوب بنا دیتا ہے. بندے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اللہ کی خاطر، کہتے ہیں لو یو فار دا سیک آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہتے ہیں نا آپ انا احبک للہ، میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. تو وہ کس طرح ہوتا ہے، وہ اللہ محبت ڈال دیتا ہے. اور وہ کس لیے ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہے، آپ کسی سے زیادتی نہیں کرتے، آپ کسی سے زیادتی نہیں کرتے کیونکہ آپ کو اللہ کا خوف ہے. آپ جو عمل کرتے ہیں آپ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں یہ نہیں کر سکتا. اور وہ مشکل سے مشکل کام بھی آپ کر جاتے ہیں صرف اس لیے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، مجھے اللہ سے محبت ہے. آپ اللہ کی محبت میں وہ بھی کام کر دیتے ہیں جو آپ کی ذات، آپ کی خواہشات سے اپوزٹ ہوتے ہیں. پھر اللہ آپ سے ایسی ایسی قربانیاں بھی مانگ لیتا ہے لیکن آپ وہ کر دیتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام آسمانوں سے اوپر ساتوں آسمان ہے اس پہ رکھا. کیوں؟ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر خواہش کو پیچھے رکھا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو جو درجے ہیں نا، تو اللہ نے ان کو ہائیسٹ درجہ دیا ہوا ہے الحمدللہ. انہوں نے کتنا کچھ کیا جو ان کی خواہشات سے اگینسٹ تھا لیکن اللہ کی محبت میں کیا. بیٹے کو قربان کرنے کو تیار ہو گئے، بیٹوں کو صحرا میں چھوڑا ہے. دیکھیں اولاد کی محبت بہت بڑی محبت ہے لیکن اللہ سے آگے انہوں نے کسی کو نہیں رکھا. تو پھر اللہ تعالیٰ بھی تو ان سے محبت کرتا ہے نا.
ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یقیناً اللہ تعالیٰ متقی اور نیکی کرنے والے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں. پھر اللہ ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے. بڑی لوگوں سے میری بات ہوتی ہے جو دین پہ چلتے ہیں نا، پھر وہ مجھے کہتے ہیں منیب بابا جی یہ پریشانی آ گئی، وہ ہمارے اگینسٹ ہو گیا، ایسا ہو گیا. لیکن میں ان کو کہتی ہوں اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ آپ کے ساتھ ہے. یقین کریں جب آپ واقعی کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو آپ کی ذات کے اگینسٹ ہے، سمجھے آپ کی خواہش تھی کچھ اور، اللہ نے آپ سے کچھ اور مانگی اور آپ وہ کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو کرش کر کے کرتے ہیں، اور کئی لوگ آپ کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں. جب وہ آپ کر دیتے ہیں نا، یا وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک سینس آف سیٹسفیکشن کوئی چیز ہے جو ہمیں دل میں کہتی ہے خوف نہ کرو، غم نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، ایسی فیلنگ آتی ہے جب آپ صرف اللہ کے لیے وہ کرتے ہیں. تو اللہ کی محبت بہت بڑی چیز ہے. یہ آپ کو تمام پریشانیوں سے نجات دے دیتی ہے. جو بھی آپ کام کر رہے ہیں آپ بس یہ سوچے کریں کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے وہ اس کے لیے نجات کی شکل نکال دیتا ہے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو. آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک بندہ اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑے، اللہ کے ڈر میں، اللہ کی محبت میں وہ کام چھوڑے جو اس کو بہت پسندیدہ تھے، تو اللہ کیا کرے گا؟ اللہ اس کو اکیلا چھوڑے گا؟ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا. آپ کا دل ٹوٹے گا نا، ٹھیک ہے نا، یہ تو میں نے کر دیا، لیکن اب تو میرا جیسے بہت سے لڑکے اور لڑکیاں وہ کیا کرتے ہیں، وہ جب کوئی اچھا آڈیو سنتے ہیں، وہ کوئی ایسا لیکچر سنتے ہیں، تو وہ اپنے سارے حرام ریلیشن کو بند کر دیتے ہیں. پھر مجھے میسیجز بھی آتے ہیں لیکن ہمیں یاد آ رہی ہے، ہم کیا کریں، ہم اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں. دل دکھے گا، لیکن یہاں جب دل ٹوٹے گا پھر اس میں اللہ کی محبت جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، جب کوئی بندہ اللہ کی خاطر تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ نجات کی شکل نکال دیتا ہے، نکالے گا آپ کو مخرجہ، انشاءاللہ اللہ آپ کو نکالے گا ہر غم سے، ہر پریشانی سے، اور آپ کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے آپ نے گمان بھی نہیں کیا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ نے حرام چیز کو چھوڑا، اللہ ہو سکتا ہے وہی حلال کر کے آپ کو دے دے. آپ نے کسی ایسے شخص کو چھوڑا جو اللہ کی سنتوں پہ عمل نہیں کرتا تھا، آپ نے اس کو چھوڑ دیا، اللہ کے حکم پہ عمل نہیں کرتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل نہیں کرتا تھا، آپ نے اس کو چھوڑ دیا کہ یہ دین اسلام پہ نہیں ہے، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ آپ کے لیے نجات کا رستہ نکالے گا. انشاءاللہ وہ ایسا انسان آپ کی زندگی میں ڈالے گا جس سے اللہ محبت کرتا ہوگا، انشاءاللہ. تو کیا چیز ہوگی ہر چیز سے بڑھ کے؟ اللہ کا خوف، اللہ کی محبت. اور اس کے بعد تیسری چیز کیا ہے؟ امید. آپ نے یہ سب کچھ کیا، آپ نے کہا ٹھیک ہے منی بابا جی ہم نے ریفریش کا بٹن دبا دیا ہے، اور آپ کی بات پہ ہم نے فوکس کیا ہے کہ اب آئندہ ہم نے جو بھی کام کریں گے اس میں ہم جو ہے وہ تقوی اختیار کریں گے، سوچیں گے اللہ کو پسند ہے کہ نہیں پسند ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کیا اللہ ہمیں معاف کر دے گا؟ ہم اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑیں گے، کیا واقعی اللہ ریٹرن میں ہمیں وہ سب کچھ دے دے گا؟ ہے نا، ایسے خیال آتے ہیں نا کہ ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا اللہ کی خاطر، اب ہمارا انجام کیا ہوگا؟ کیا ہمیں کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو تیسرا سٹیپ کیا ہے؟ امید، اللہ سے اچھا گمان. آپ جیسا گمان رکھیں گے آپ اپنے اللہ کو ویسے ہی پائیں گے. میں نے اپنے اللہ کو ویسے پایا جیسا میں نے گمان کیا، الحمدللہ. سب نے کہا نہیں نہیں نہیں، میں نے کہا ہاں ہاں ہاں. سب نے کہا نہیں ہو سکتا، میں نے کہا ایسا ہو سکتا ہے. کیوں؟ اللہ پہ یقین تھا نا، اور اللہ نے بتایا مجھے. کوئی بھی ایسا کام میں کروں جو بہت بڑا لگتا ہے اور لوگ کہتے ہیں یہ نہیں ہوگا، تو میں کہتی ہوں میرا اللہ پہ یقین ہے، اللہ کر دے گا، میری تو زندگی اللہ کے نام ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ وہ کر کے دکھا دیتا ہے. الحمدللہ. ایسا ایمان ہونا چاہیے ہم سب کا کہ سب کہیں کہ نہیں، آپ کہیں کہ ہاں اللہ کرے گا. یقین دیکھیں، جب آپ اللہ کے لیے چھوڑتے ہیں کوئی چیز، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو چھوڑ دے؟ آپ نے چھوڑا اللہ کی خاطر، تو اللہ آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اللہ ایسا نہیں ہے، اللہ بندوں کی طرح کا نہیں ہے. اللہ اپنے وعدوں پہ قائم ہے، لا یخلف المیعاد. اللہ اپنے وعدوں سے نہیں ہٹتا. اللہ نے کہا ہے کہ آپ تقوی اختیار کریں گے، اللہ کو نکالے گا، نجات دے گا، غموں سے باہر نکالے گا انشاءاللہ. امید بہت اسٹرانگ کرنی ہے، بہت اسٹرانگ کرنی ہے. دیکھیں یہاں پہ اصل ٹیسٹ آئے گا آپ کا. ٹھیک ہے، اصل ٹیسٹ آپ کا تبھی آئے گا کہ آپ
کہ دل میں خوف آ رہا ہے کہ نہیں ہوگا، لیکن آپ اپنے آپ کو کانشیسلی موڑیں اس طرف کہ نہیں نہیں نہیں، مجھے امید رکھنی ہے، مجھے یقین رکھنا ہے، میرے حالات بدلیں گے، میرے حالات بدلیں گے، میرے حالات بدلیں گے۔ یہ ایکسرسائز کیا کرے اپنے ساتھ، لکھ کے لگا لیں کہ اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا، اللہ نے وعدہ کیا تو اللہ پورا کرے گا انشاءاللہ۔ ان اللہ یحب المتقین، ان اللہ یحب المتوکلین۔ اس طرح کے جو چیزیں نا وہ اپنے پاس لگا کے رکھ لیں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ ریمائنڈرز ہوتے ہیں نا، اپنے موبائل کے اوپر لگا لیں کہ ہاں اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے، اللہ توکل کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور قرآن پڑھا کرے، قرآن میں بار بار بشارتیں آتی ہیں، اللہ کی طرف سے آپ کو ہنٹس ملتے ہیں کہ ایسے کر لو، ایسے کر لو، اس طرح کر لو، رائٹ؟ دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو امید بہت اسٹرانگ کرنی ہے، اور اللہ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ دکھاتا جائے گا انشاءاللہ۔ آپ ایک چیز پہ یقین، آپ ایک چیز کو چھوڑیں گے اللہ کے لیے، اللہ اس کے بدلے میں آپ کو ایک چیز دے گا، پھر آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، او مجھے تو یہ مل گیا، پھر آپ نیکسٹ طرف بڑھیں گے کہ میں اللہ کے لیے یہ بھی چھوڑتا ہوں۔ یعنی جیسے میں آپ کو پہلے بھی لیکچرز میں بتاتی ہوں، تو میں نے اللہ کے لیے سب سے پہلی جو چیز چھوڑی تھی وہ کیا تھی؟ کیا چیز میں نے اللہ کے لیے چھوڑی تھی جانتے ہیں آپ؟ اللہ کے لیے اپنے آپ کو چھپا لیا تھا، سب لوگوں سے چھپا لیا، پردہ کر لیا۔ یہ پہلا میرا سٹیپ تھا، اور آج میں آپ لوگوں سے بات کر رہی ہوں۔ جو پہلا سٹیپ چھوڑا تھا نا، پہلی چیز چھوڑی تھی بے حیائی، کہ نہیں کسی کے سامنے آنا، اللہ کا حکم ہے، اللہ نے میری پوچھ کرنی ہے، یہ میرے پہ فرض ہے، جیسے نماز مجھ پہ فرض ہے ویسے ہی مجھ پہ پردہ فرض ہے۔ تو تب وہ چیز چھوڑی میں نے اللہ کی خاطر، اپنی خواہشات کو پیچھے چھوڑا۔ ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کے کوشچنز بھی لیتی ہوں۔ جب کبھی ہماری امید اور یقین کمزور پڑنے لگ جائے تو کیا کیا جائے؟ انشاءاللہ بتاتی ہوں آپ کو، انشاءاللہ۔ جی الحمدللہ فکس ہو گیا۔ تو کوشچن جو ہے وہ آیا، جب کبھی ہماری امید اور یقین کمزور پڑنے لگ جائے تو کیا کیا جائے؟ اللہ کی طرف رجوع کریں، قرآن کھولیں، صرف قرآن سے ہی آپ کو یقین آئے گا۔ دنیا کا ہر بندہ آپ کو یقین اور دلاسا دلا دے نا تو وہ وقتی ہوتا ہے، لیکن اللہ کی آیتوں پہ جب یقین آتا ہے، جب آپ قرآن کھولتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو پڑھتے ہیں، اس پہ یقین آپ کو اللہ کی آیتوں پہ آئے گا اور کسی بندے پہ نہیں آ سکتا۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب میں نے پردہ کرنا شروع کیا تو اس کے بعد میں زیادہ قرآن کھولتی تھی کہ میں نے اللہ کا حکم پڑھنا ہے، اللہ نے کیا کہا، اللہ نے کیا کہا، اللہ کہا